بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ کل اور پرسوں مجھے 2 دن ایک ایسے سیشن میں بیٹھنے کا موقع ملا جہاں فلسطین زیر بحث آیا، اور اس ڈسکشن میں میں نے شدت سے محسوس کیا کہ کیا ہماری نوجوان نسل کو فلسطین کے بارے میں وہ انفارمیشن حاصل ہے جو نہیں حاصل ہونی چاہیے۔ اور یقین جانے مجھے ایسا لگا کہ یہ شاید ہمارا وہ ایریا ہے جس پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوان نسل تو کیا، جو اپنی میچور نسل ہے ان کو بھی انفارمیشن جانی چاہیے۔ اس لیے آج کی یہ کوشش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج جمعے کا مبارک روز ہے اور اپریل مئی کے آخری ایام ہے، ذی الحج شروع ہو چکی ہے، تو مجھے لگا کہ اسی ٹاپک پہ ہی آج بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں فلسطین کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے آپ کو یاد کرانی چاہیے کہ سب سے پہلے قبلہ اول کی ہم بات کریں، اور مسجد اقصیٰ آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک لمبے عرصے تک نماز پڑھی۔ سب سے پہلے اہمیت، جس کو معراج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جو اس کی دوسری خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور وہیں سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور تیسری زبردست اہمیت، جس کے لیے فلسطین ہمارے دلوں کے اور قریب ہو جاتا ہے اور ذہنوں اور دماغوں کے، کہ اس کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں۔ فلسطین بہت سے انبیاء کرام رضوان اللہ رضی اللہ عنہم کا مسکن رہا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء نے قیام کیا۔ یہ فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب سے وہاں یہودی اسٹیٹ بنائی گئی ہے، وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم کے انبار چل رہے ہیں، لیکن جو حالیہ واقعات ہیں اس میں تو فلسطینی عوام پہ ظلم کے پہاڑ گرائے گئے۔ وہاں کے بچوں کو، وہاں کی خواتین کو، اور عام بے گناہ فلسطینیوں کو مختلف فضائی حملوں سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلکہ اب تو یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کو غزہ کی پٹی سے کیسے نکالا جائے۔ اب دیکھیں نا، کتنی ظلم کی بات ہے کہ اپنے گھر سے کسی کو نکالا جائے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے۔ یقین جانے روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں، ایسے اقدامات وہ ظالم کرتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچے بلک رہے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، گھر تو سب کے اجڑ گئے۔ تو وہ سرزمین جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اس سرزمین پہ رہنے والے باشندوں کا یہ حال ہے۔ اب ان حالات میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو بہت دور ہے۔
دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ مومن کا سب سے پہلا ہتھیار ہے. آج جمعے کا دن ہے، ویسے بھی ہم مسلمان ہیں. جب نماز پڑھیں تو ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. فلسطینیوں کا ہم پہ بہت حق ہے، اور جب ان کے لیے دعا نکلیں تو ان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو اس کی جگہ پہ ایمپتائز کر کے سوچیں، اپنے خیال میں لے آئیں کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے گھروں کو اس طرح اڑایا گیا تو کیا ہوگا. جب اس فیلنگ کو اپنے اندر لاتے ہیں تو یقیناً دعاؤں میں پھر اللہ تعالیٰ اثر دیتی ہے. دوسرا، ہمیں آگاہی مہم چلانی چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا کا افیکٹو یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے. مختلف سوشل میڈیا کے طریقے ہیں، مختلف تقریبات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مضامین لوگ لکھتے ہیں. ہم اپنے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ایک سگنیفیکنٹ ٹائم ڈیووٹ کر لیں فلسطین کے کاز کے لیے، تاکہ مجھے جو سرپرائز ملا اور ہمارے نوجوان نسل تو خیر کیا، جو ہمارے جو میچور نسل ہے ان کی بھی وہ سینسٹیوٹی نہیں تھی. تو دیکھیے اس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تیسری بات ہے کہ کیا ہم ان کی مالی تعاون کر سکتے ہیں. تو یقیناً ایسی کئی فلاحی تنظیمیں ہیں جن کو مستند فلاحی تنظیمیں کہا جا سکتا ہے. ان کے ذریعے وہ مالی اعانت وہاں پہنچ سکتی ہے، دوائیں پہنچ سکتی ہے، خوراک پہنچ سکتی ہے. ان کے پاس اس وقت خوراک بھی نہیں ہے، دوائیں بھی نہیں ہیں، اور ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کے ساتھ اگر رابطہ کیا جائے، ان کو ڈونیشن دی جائے تو یہ فلسطینیوں تک ہماری امداد پہنچ سکتی ہے. اور چوتھی، جو کہ سب سے اہم ہے، کہ تحریمی بائیکاٹ کیا جائے. کس چیز کا بنا؟ آج کل تو سوشل میڈیا پہ اویلیبل بھی ہے، لیکن ہمیں ڈائگنوز کرنا چاہیے وہ کون سی ان کی اشیاء ہیں جو باقاعدہ اسرائیلیوں کی پشت پناہی کرتی ہے. وہ کمپنیاں، ہم اپنے استطاعت سے بڑھ کے اس کا بائیکاٹ کریں، ان کے بغیر اپنی زندگی جینے کا طریقہ سیکھیں. اب سوال تو اٹھتا ہے کہ اس وقت جس میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میڈیا بھی تو ان کا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے انہیں ڈنڈ دینا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیاز کو خود ڈیولپ کریں. کیونکہ مومن کیا ہے؟ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، ورس کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے. اور مسلمان پوری دنیا میں جو پہلے میں ان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ مسلمان کی مثال کیا ہے کہ ایک جان اور اس کے اعضاء. اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو پوری جان میں درد آ جاتی ہے. بدقسمتی ہے کہ مسلمان کا جو اپروچ ہے وہ اس سے بہت پیچھے ہے. لیکن جب ہم کوشش کریں گے تو کوشش انشاءاللہ نتائج آتے ہیں. تو دوستو، یہ جو میں نے اپنی تھوڑی سی کوشش کی ہے اور آپ تک فلسطین کی اس آواز پہنچانے کی، اس پہ ضرور اپنے رائے دیجیے. اپنے وزڈم سے مزید مجھے ایبریسٹ کیجیے اور اپنے کومنٹس دیجیے کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو اس کے کومنٹس میں ایڈ کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان تک یہ پہنچائیں. موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کو یاد رکھیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سوچیے، کیونکہ سوچنا مفت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.